بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم العذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ تذکرہ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ہے، مجھے اور آپ کو کچھ سکھانے کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو قوم شعیب، مدین والے، اصحاب الایکہ کئی طرح تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہاں الفاظ ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب، جھٹلایا جھنڈ والوں نے اصحاب الایکہ۔ ایکہ کہا جاتا ہے درختوں کا ایک بڑا مجموعہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کچھ اس طرح کے درخت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، اس سے مشہور ہو گئے تھے یہ لوگ اصحاب الایکہ، جھنڈ والے۔ آیا یہ دو قومیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ اصحاب الایکہ اور قوم شعیب یہ الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی ہیں؟ مفسرین کی دونوں رائے۔ بعض نے فرمایا اصحاب مدین اور ہیں اور اصحاب الایکہ اور ہیں۔ شعیب علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے مدین کی طرف، پھر نبی بن کر آئے اصحاب الایکہ کی طرف۔ اس سے الٹ بھی بعض نے فرمایا، اور بہت سارے مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، اصحاب الایکہ اور مدین والے ایک ہی ہے، ایک قوم کے دو نام ہیں۔ مدین جو ہے یہ شہر آج بھی اسی نام سے
موجود ہے، صدیوں سے اسی نام سے چلا آ رہا ہے۔ اس وقت میں اگر مدین جائیں، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے یہ شہر قائم ہے، اس کو دنیا کا قدیم ترین شہروں میں شمار کیا گیا ہے، آج بھی اسی نام سے یہ شہر موجود ہے۔ اس قوم کے بڑے بڑے جرم کیا تھے جس پر یہ اللہ کے عذاب کی مستحق بنی؟ سب سے بڑا گناہ اس قوم کا اللہ کے ساتھ شرک کرنا تھا۔ بھئی اللہ کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ شرک کرنا تھا۔ آپ ساری قوموں میں ایک بات سن رہے، بھائی ذرا اس بات پر توجہ کرنا، میرے لیے تو یہ بہت بڑا انکشاف تھا جب یہ بات سامنے آئی، اور میں نے اس پر جتنا غور کیا واقعتاً یہ میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ پیچھے جتنی قومیں آئیں بھائی، ان سب نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے قوموں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جس کو وہ سمجھ نہ سکے، جس کو وہ حل نہ کر سکے، بھائی وہ کیا تھا؟ شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شرک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آپس کا اختلاف اور انتشار ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں آپ؟ پہلی امتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جس کو وہ حل نہ کر سکے، جس پر وہ مار کھا گئے، بھائی وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شرک۔ اس لیے 1400 سالوں سے مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ 95-97% مسلمان اللہ کی توحید پر قائم ہیں۔ اس وقت مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو شرک کو، اللہ کے ساتھ 2 خداؤں کو، 3 خداؤں کو اپنے دین کا حصہ کہتا ہو علی الاعلان۔ میں مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ توحید کے اعتبار سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی ساری امتوں سے بہتر، پہلی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، اس امت کے لیے حل نہ ہونے والا مسئلہ، یا یوں کہہ لیجئے یہ امت جس چیز پر مار کھائے گی وہ ہے آپس کی فرقہ واریت، آپس کے اختلاف، آپس کے انتشار۔ پوری امت مسلمہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں بہت اختلاف ہے، بہت انتشار ہے، بہت جھگڑے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا عبادت سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کو بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آذان کو آذان کہا ہے، اپنی مسجد کو مسجد کہا ہے، اپنے قرآن کو قرآن کہا ہے، دوسروں کے قرآن اور مسجد اور اذان سب کچھ کا بھائی کیا کر دیا ہے؟ انکار کر دیا۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو حل نہیں ہوگا بھائی وہ کیا ہے؟ وہ آپس کا اختلاف و انتشار ہے۔ بہرحال قوم شعیب کا بھائی پہلا جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، یہ انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام، دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ بددیانت قوم تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ بھائی ناپ تول میں کیا کرتی تھی؟ کئی طرح سے بےایمانی کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، انہوں نے پیمانے الگ الگ رکھے ہوئے تھے۔ جب مال خریدنا ہوتا، چونکہ قوم شعیب جہاں آباد تھی
وہ پورے علاقے کی غلہ منڈی کہہ لیجئے، بھائی پورے علاقے کی کیا کہہ لیجئے؟ غلہ منڈی۔ انہوں نے پیمانے الگ الگ رکھے ہوئے تھے، جب لوگوں سے غلہ خریدتے تو پیمانہ اور ہوتا، اور جب بھائی ان کو دیتے تو تولنے کا پیمانہ اور ہوتا۔ نمبر 2، یہ جب دوسروں سے درہم دینار سونا چاندی کے لیتے تو بڑے کھرے وصول کرتے، اور جب وہ واپس دیتے نا ان کے کونے توڑ لیا کر لیتے تھے، ان کا وزن کم ہو جاتا، چونکہ اس وقت سکہ ہماری طرح کاغذ کرنسی جو تھی وہ کاغذ کی رسیدیں نہیں تھی، اصل سونا چاندی تھا۔ بھائی سونا چاندی کے وہ جو درہم دینار ہوتے ان کی نکر کیا کر لیتے تھے؟ توڑ لیتے تھے، ان کا وزن کچھ ماشے کم کر لیتے تھے۔ یہ دوسری بے ایمانی تھی۔ تیسری بے ایمانی یہ تھی، قرآن نے دوسری جگہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ان کے شہر کی طرف جو رستے آتے تھے وہاں چوری ڈکیتی بھی اس قوم کا خاص شعار تھا۔ دور دور سے جو قافلے ان کے پاس سے گزرتے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ چوتھی شکل یہ تھی کہ انہوں نے، چونکہ یہ غلہ منڈی کے کرتے دھرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ رستوں میں اپنے نمائندے بٹھائے ہوتے تھے جھوٹ بولنے کے لیے۔ ایک ذمہ دار پرانے زمانے کے اعتبار سے اونٹوں پر لاد کر اپنا مال لے کر آ رہا ہے، رستے میں اس سے پوچھتے بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہہ میں تو بھائی منڈی میں جا رہا ہوں، شہر میں اپنا غلہ بیچنے۔ کیا ریٹ بیچنا ہے؟ یہ۔ وہ کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں، اس کا تو ریٹ گر گیا ہے۔ جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کر، الٹی سیدھی قسمیں کھا کر ان لوگوں سے بڑی کم قیمت میں غلہ بھائی کیا کر لیتے؟ وصول کر لیتے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اے میرے قوم، اللہ نے تمہیں بڑا نوازا ہے، تمہیں غلہ منڈی دی ہے، مرکزی شہر دیا ہے، پورا علاقہ تمہارا محتاج ہے، تم تھوڑے سے تھے بطور خاص، اللہ نے تمہیں اولاد دی، تمہارا خاندان قبیلہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں افرادی قوت بھی دی، اللہ نے تمہیں مالی قوت بھی دی، تم یہ بے ایمانی نہ کرو۔ شعیب علیہ السلام کو یہ بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آتے۔ شعیب علیہ السلام نماز پڑھتے اور یہ بھائی پتہ کیا کہا کرتے؟ یہ کہا کرتے تیری نماز بس تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے جس سے تیرے اوپر جادو کر دیا۔ اور بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ کو پتہ لقب کیا ہے؟ خطیب الانبیاء۔ بھائی ان کا لقب کیا ہے؟ یعنی یہ نبیوں میں مقرر اور خطیب تھے۔ اسی لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں شعیب علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا، ان سے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو، ویسے تو ہر نبی قادر الکلام ہوتا ہے، اپنی بات کو 100% سمجھا دیتا ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کو کوئی خاص ہی ملکہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ اب اوپر سے نبی ہو، اور بھائی پھر نبیوں میں بھی کیا ہو؟ خطیب اور واعظ اور مقرر ہو، تو آپ اندازہ کر لیجئے شعیب علیہ السلام نے کس طرح اس قوم کو سمجھایا ہوگا۔ لیکن بدبختی جب انسان کے مقدر میں لکھ دی جائے، یہ قوم ہرگز نہ سنبھلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس قوم پر عذاب آیا۔ عذاب اس طرح آیا، قرآن نے 2 عذابوں کا تذکرہ کیا ہے، زلزلہ آیا اور ان کے اوپر بادل آئے، اس طرح یہ سمجھے کہ شاید بارش ہوگی، اور وہ آگ کے بادل تھے۔ وہ بھائی طوفان کس چیز کا تھا؟ اللہ نے اس ساری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ جو قوم شعیب ہے، دنیا کی، بھائی سننا میری بات، دنیا کی کسی قوم میں میرے اور آپ کے لیے اتنی عبرت نہیں ہے جتنی عبرت میرے اور آپ کے لیے قوم شعیب میں۔ اس لیے بطور خاص ہم پاکستانی قوم وہ تمام حرکتیں اور بے ایمانیاں کرتے ہیں
جو قوم شعیب نے کی، بلکہ قوم شعیب تو کچھ بھی نہیں تھی، ہمارے سامنے قوم شعیب تو کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کا قانون اس وقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر عذاب کے ذریعے قوموں کا صفایا کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت پر اکٹھا اور بڑا عذاب نہ آئے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب یوں کہہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے عذاب کی شکل بدل گئی۔ پہلی قوموں پر آسمان سے عذاب آتے تھے، مسلمان اگر یہ کام کریں گے تو ان پر عذاب اور طرح آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بے ایمانی کرتی ہے اپنی تجارت میں، ناپ تول میں، اللہ تعالیٰ قحط سالی اتار دیتے ہیں، موسم گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب بات ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں سردی ہو رہی ہوتی ہے اور سردی کے دنوں میں گرمی ہو رہی ہوتی ہے، بارشوں کے دنوں میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور جن دنوں میں نہیں ہو رہی ان دنوں میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم یہ کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بزدلی پیدا کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں بزدلی بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم و جابر حکمران بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ اب ہماری بزدلی کی حالت یہ ہے، بھائی میری بات ذرا آپ سن لیں، ہماری بزدلی کی حالت یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کا ایک جنگی پائلٹ پکڑ لیا تھا۔ پتہ نہیں بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں کہ سردی زیادہ ہے؟ بھائی پکڑ لیا تھا، اس نے خلاف ورزی کی تھی یا ہم نے پکڑ لیا تھا؟ لیکن اس وقت ہم نے منظر دیکھا کہ ہم نے ہاتھ باندھ کر معافی مانگ کر ان کا چور واپس کیا، اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ کی مہربانی آپ ہمارے ملک میں آئے۔ یہ ہماری دلیری ہے۔ بھئی ایسا ہی ہوا تھا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ ہماری دلیری ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ اگر امریکی صدر ایک بیان دے دے نا تو ہمارے یہاں قیامت برپا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں حضرت اسرافیل سور پھونک دیں گے۔ یہ ہماری دلیری ہے۔ اور ایسی قومیں اپنوں کو مارنے پر شیر ہوتی ہیں، غیروں کے سامنے گیدڑ ہوتی ہیں، اور اس وقت پورا عالم اسلام یہی ہے۔ آپ سعودی حکومت کو دیکھ لیں، کیا مجال ہے کوئی وہاں پر مارے؟ کوئی حاجی ذرا لگائے ہیں حجر اسود کو ہاتھ وہ مار مار کے سیدھا کر دیں گے؟ بھئی ایسے ہی ہے، ڈنڈے لے کے تیار کھڑے ہوں گے۔ کوئی کہے ہاں جی میں نے روزے کی جالی کو ہاتھ لگانا یا فلاں کرنا، مار مار کے دھکے سیدھا نہ کر دیں گے۔ لیکن ایک امریکہ کے بیان کے سامنے ان سب کی بھائی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی، پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بے ایمانی کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو بزدل بنا دے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ بھائی کون مسلط کر دے گا؟ ظالم حکمران۔ ظالم حکمران ان کے مال کو یوں اڑائیں گے جس طرح مال غنیمت، بھائی جس طرح مال غنیمت۔ ہم دنیا کے غریب ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ہماری اشرافیہ کی مراعات تو چیک کریں، ہمارے یہاں ججوں کی مراعات کیا ہے، ہمارے یہاں بڑے بڑے افسران کی مراعات کیا ہے، ہمارے یہاں جو شاہی قیدی ہیں ان پر کیا کچھ خرچ ہو رہا، ہمارے یہاں اس احتجاج جو ہو رہے ہیں کرنے والے کیا خرچ کر رہے ہیں، روکنے والے کیا خرچ کر رہے ہیں۔ ہے تو دونوں طرف قوم کا ہی پیسہ ہے نا بھائی، ہے تو دونوں طرف کن کا پیسہ ہے؟ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے اخراجات کی بھی لسٹ بنا لو، وہ بھی تو اسی قوم کا پیسہ ہے، اور جو روک رہے ہیں ان کا بھی لگا لو، ہمارا سارا پیسہ۔ اور ابھی اگلے مہینے اسی مہینے سوئی گیس کا ریٹ بڑھا دیں گے کہ خزانہ خالی ہے۔ بھائی کیا ہے؟ خزانہ خالی۔ ابھی بجلی بڑھا دیں گے، اور اس قوم کو یوں ہی ہونا چاہیے، ہم اس قابل ہیں۔ میں سیاسی لائن پر گفتگو کم کرتا ہوں چونکہ آپ سب میرے موقف کے خلاف ہوں گے۔
یہ اشرافیہ کی جنگ ہے. جو کچھ اس ملک میں پچھلے 50 سال سے ہو رہا ہے اس کا عوام اور غریب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھئی یہ ساری کس کی جنگ ہے؟ یہ اقتدار کی جنگ ہے. پچھلے 50 سال سے یہاں اقتدار ہی کی جنگ چل رہی ہے. ہم تو وہ کیا ہے پرائی اس میں عبداللہ دیوانہ، کیا کہا جاتا ہے پرائی شادی میں؟ ہم تو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے. یہاں چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہو 5 سال ہو، بھائی جب 3 سال تھی اس وقت مجھے اور آپ کو جو دودھ مل رہا تھا وہ 50 روپے کلو مل رہا تھا، اور اب 5 سال ہو گئی ہے اب 250 روپے مل رہا ہے. ایسے ہی ہے بھائی. چیف جسٹس کی 3 یا 5 یا 2 یا 8 یا 4 سال کرنے سے ہمارے کسی مسئلے میں فرق پڑا ہے؟ آرمی چیف 5 سال کے لیے ہو، 10 سال کے لیے ہو، 2 مہینے کے لیے ہو، ہماری سبزی کے ریٹ میں فرق پڑے گا؟ بجلی کے بلوں پر فرق پڑے گا؟ خان صاحب آ جائے، شہباز شریف صاحب آ جائے، زرداری صاحب آ جائے، کوئی تیسرا آ جائے، چوتھا آ جائے، ہماری کسی چیز پہ فرق پڑے گا؟ کوئی جیل کے اندر ہو، کوئی جیل سے باہر ہو، ہماری کسی چیز پر فرق پڑا ہے؟ تو ہم تو پرائی شادی میں سارے عبداللہ دیوانے. کیوں؟ یہ جو سسٹم ہے اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا مجھ سے اور آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں کا جو الیکشن ہونا ہے اس میں عوام بیچ میں ہے ہی نہیں ہے. اس میں توڑ جوڑ صرف اقتدار کی ہے. اس میں بھائی توڑ جوڑ صرف کیا ہے؟ یہاں کے میڈیا کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی ہے؟ بھائی اب لگتا ہے آپ زیادہ ہی ٹھنڈے ہو گئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں بالکل غلط ہوں، آپ بھائی صحیح ہیں. اللہ تعالی ہماری قوم کو صحیح سمجھ دے. میں تو اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک بنگلہ دیش میں یہ جو انقلاب کامیاب ہوا یہ 2 وجہ سے ہوا. انہوں نے کہا ایک نعرہ ہوگا صرف بنگلہ. کون سا نعرہ ہوگا؟ اور جھنڈا بھی صرف کون سا ہوگا؟ بنگلہ دیش کا. کوئی سیاسی پارٹی اپنا جھنڈا لے کے نہیں آ سکتی، اپنا نام نہیں استعمال کر سکتی. جب تک اس ملک میں اس ملک کے لوگ اس پر نہیں، ہمارا جھنڈا وہ ہوگا جو پاکستان کا، اور ہماری کوئی پارٹی نہیں ہوگی، ہماری پارٹی صرف کیا ہوگی؟ عوام اور پاکستان. کوئی سیاسی مقصد نہیں. جب تک یہ قوم نہیں اٹھے گی تو یہی کچھ ہوتا رہے گا. بات کہاں سے چلی تھی؟ جہاں بددیانتی آ جائے ہماری بددیانتی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. بھائی آپ صبح صبح منڈی میں جاتے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بلدیہ سے تمام سبزیوں کا ریٹ لسٹ جاری ہوتی. وہ سرکاری طور پر جاری ہوتی ہے، جو کچھ وہ لسٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں چیز اسی طرح ملتی. پورا فراڈ ہے سسٹم کا سارا. اور میں تو کہوں مجھے تو ڈر لگتا ہے بھائیوں، قیامت والے دن کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے قوم شعیب نہ کہہ دے یا اللہ ہمیں تو تھوڑے سے بھی پکڑ لیا، یہ تو ہمارے استادوں کے استاد تھے، یہ تو کیا تھے ہمارے، یہ تو ہمارے استادوں کے استاد تھے. ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ان کی زبان ذرا بڑا کھلی ہے، میں وہ کہہ نہیں سکتا. وہ کہا کرتے تھے شیطان کب سے معافی مانگ کے بھاگ گیا یہاں سے. وہ کل قیامت کے دن اللہ کو کہے گا یا اللہ جی میرے پیو پیدا کرنے سے پھر مجھے کیوں پکڑا؟ یہ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی کیا ہے. اب دیکھو بھائی حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ آپ ذرا اس پیسے کو جمع کریں. تمام حاجیوں کی حلال کی کمائی پر پاکستانی بینک جو ہے وہ دبا کے سود کھائیں گے. کیا کریں گے؟ سود کھائیں گے. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج کل آپ کو پتا ہے بینک بھاگ رہے. کیوں؟ میں نے ایک بڑے ماہر سے سنا تھا کہ پاکستان کی سالانہ بینکوں کی رگوں میں جو تازہ خون آتا ہے وہ حاجیوں کے پیسے سے آتا ہے. یہ اربوں روپے جمع ہوگا،
اس کو 4 مہینے کے لیے حرکت دیں گے، پہلے سے پیسے لینا شروع کریں گے اور رمضان میں جا کے ادائیگیاں کریں گے، 3-4 مہینے حاجیوں کے اس پیسے کو حرکت دیں گے، اور اس سے جو سود آئے گا وہ یہاں کے بینکوں کا بھائی کیا ہے؟ وہ نفع ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفع ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب اللہ کی مدد بھائی کدھر سے آنی؟ بہرحال بات ذرا دور چلی گئی، دیکھیے ذرا الفاظ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جھنڈ والوں نے نبیوں کو، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب نے کہا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف ایک دیانتدار رسول بن کر آیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس محنت پر کوئی بدلہ، ان اجری الا، یقیناً میرا بدلہ اور معاوضہ تو اس رب کے ذمے ہے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے، اوفوا الکیل، اور تم ناپ تول کو پورا کرو، جب پیمائش کرو پوری کرو، ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کے ساتھ ڈنڈی اور بےایمانی نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو پوری دیانتداری کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزوں میں بےایمانی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اپنی اس بےایمانی سے زمین میں فساد نہ مچاؤ، واتقوا الذی خلقکم، ڈرو اس اللہ نے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، قالوا، انہوں نے جواب دیا، انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، وما انت الا بشر مثلنا، اور تو نہیں ہے مگر ہماری طرح کا ایک انسان، وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو تجھے جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں۔ آئے یہ کیسی دیدہ دلیری تھی ان کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسقط علینا کسفا، ہمارے اوپر گرا دے آسمان کا جو ٹکڑا تو نے گرانا ہے، ہمارے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو کر لے جو کرنا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں آپ جو آسمان ہم پر گرانا گرا لو، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، حضرت شعیب نے فرمایا، ربی، میرا رب، اعلم، اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوا، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، فاخذہم العذاب یوم الذلہ، اور ان کو پکڑ لیا سائے کے دن کے عذاب نے، وہ وہی جو بادلوں کا سایہ آیا ان پر اور اس نے آگ برسائی۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب جو ہے العزیز، وہ بہت زبردست، الرحیم، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔